حضرت نے فرمایا کہ میں نے کھانا بھون شادی کا نمبر ہے، اس کام کا نام کیا ہے؟ نکاح ہے۔ دوسری بات، سارے خاندان اس دنیا میں انسانوں کے درمیان جتنے رشتے جتنے ناطے ہوتے ہیں اس کی بنیاد نکاح ہے۔ ددیالی رشتہ ہو، ننیالی رشتہ ہو، سسرالی رشتہ ہو، ہر رشتے کی بنیاد نکاح ہے۔ سب جدا ہے کو ادا کرنے کے لیے 382 گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کشتیاں، کتنے کھانے، کیسی دعوت، سب سے پہلے ربا کی سن لینا، ایک ایک چھوٹی رسم میں باقاعدہ بڑی بوڑھی عورتوں سے پوچھا جاتا، اور وہ ہماری بڑی بوڑھی عورتیں بڑی معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں ایسے بتاتے ہیں پرفیکٹ انداز میں جیسے جبرائیل آ کر ابھی ان کو خدا کی وحی سنا رہے ہیں، اور وہ فٹ سناتے جا رہے ہیں کہ نہیں اب ایسا نہیں ایسا کرنا ہے، اب ایسا نہیں ایسا کرنا ہے۔ نہیں ہے یہ بات 82-85 سال پہلے یو پی کے چھوٹے سے دیہات کی ہے۔ خدا کی قسم اگر آج کا کوئی عالم کچھ اپنے علاقے کی اگر لکھنا شروع کر دیتا ہے تو حرام کاریوں کی لسٹ 60 ہزاروں سے تجاوز کر جائے گی۔ کس کا نام لے کر؟ سنت کا نام لے کر، سنت کا نام لے کر یہ امت ہزاروں حرام کام کا ارتکاب بڑی جی جان اور بڑے شوق و ذوق سے کر رہی ہے۔ سچی بات ہے، ایک کتاب لکھ رہے تھے، اس کتاب کا نام ہے اصلاح الرسوم، معاشرے میں جو رسومات رائج ہیں اس کی اصلاح کے لیے کتاب آگی ایسا ہونا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے، آپ چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے وہ یو پی کے تھانہ بھون میں، وہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کے اوپر خوف خدا اور خشیت الہی اس درجہ غالب تھی کہ وہ عورت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو سکتے تھے، اور دوسرے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور قیامت کے قریب آئیں گے اور وہ نکاح بھی کریں گے۔ آل شعیب کی بیٹی نبیوں کی سنت ہے، لیکن بدقسمتی ہے اس امت کی کہ وہ رقعہ چھاپتا ہے۔ وہ سناتی گئی، میں لکھتا گیا، حضرت سنا رہی ہے۔ سیرت کہتے ہیں عادات اور اطوار کو، سیرت کہتے ہیں عادات کو، سیرت نبی کی سیرت، ہماری نبی کی عادت کو سیرت کہا جاتا ہے۔ ہم بھی نبی کے امتی تو نبی کی عادتوں کو اپنی عادت بنائیں، نبی کی سیرت کو اپنی سیرت بنائیں۔ اب میں اس کے بعد ہمارے حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے مولانا الطاف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چند گزارشات ہمارے سامنے پیش کریں اور اپنی بات کو جس طرح سمندر کو کوزے میں پرونا کہا جاتا ہے اس طرح آپ اپنی اس بات کو اس وقت کے اندر پورا کریں۔ میں آپ کا ممنون رہوں۔ والوں کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ نبی کی زندگی کو اپنائیں، دنیا اور اسی طرح اصحاب دنیا۔ تو الحمدللہ کرناٹک کا جو سب سے ٹاپ کالج بی ایم سی بنگلور میڈیکل جو کالج ہے، طالب علم کا اس کے اخراجات ہیں۔ خان صاحب نے مختلف احباب سے ملاقات کر کے 4 سالہ جو MBBS کا جو ان کا کورس ہے اس کورس کی تعلیم، کیونکہ طالب علم ہمارے پاس پڑھا، اس طالب علم کے لیے حافظ صاحب نے کوشش کی تو ہم نے اظہار نعمت کے طور پر حافظ صاحب کو بھی خصوصی مہمان کے طور پر دعوت دی۔ میں وسیم بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاء پوچھی تو ہو گئی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح شفیع صاحب کے بعد میں عالی جناب یوسف علی صاحب جماعت سے وسیم بھائی سے اور احمد بھائی، اور اس کے بعد جناب رانا سید خیر الدین صاحب صدر جامع مسجد کی شاہ تشریف فرما ہے۔ پھر محفوظ صاحب علی گھر آگے، محمد اسماعیل صاحب رائے میڈیکل، جس کا بھی نام لیا جا رہا ہے تھوڑا سا آگے سے، کیونکہ وسیم بھائی نئے آدمی ہیں، پہچانتے نہیں کسی کو پہچانتے کسی کو نہیں، تھوڑی گزارش ہے۔
بول رہا ہے، کیا کمی ہو رہا ہے؟ تو ہم نکاح کو آسان کرنے کا مضمون جو بنا رہے ہیں، پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ تو ہمارے پاس آپ یہ دیکھیے کہ جو دشواری کے راستے ضرورت ہے، اللہ میرا جملہ نے مار کر بیچ میں ایک لکیر مارے آپ ایسا، وہ بیچ کی لکیر کو یہ چاروں خواہوں سے باہر نکالے ذرا ایسے 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 ایک ڈبہ، اس کو ڈبہ، اس کے اندر بیچ میں ایک لکیر، وہ بیچ کی لکیر کو ذرا باہر نکالے، وہ بیچ کی لکیر کے ساتھ ادھر چھوٹے چھوٹے لکیر ہم ادھر چھوٹے چھوٹے لکیر ڈالے، اس کے بعد حضور یہ نقشہ صحابہ کو بتائیے کیا ہے، صحابہ کو دیکھے کتنے بھی، اور پھر صحابہ کا ایک کمال تھا کہ باوجود سب کچھ معلوم ہونے کے اللہ کے رسول سے محبت اتنی تھی تو کہتے تھے اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ کا حبیب بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر، باوجود معلوم ہونے کے لیے کہتے تھے کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا یہ جو چاروں خانے ہیں یہ انسان کی زندگی کے حدود ہیں، حد بندی، یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے، یہ جو چاروں ہیں یہ انسان کی زندگی کے حد ہے، حدود، باؤنڈریز یہ چاروں، اس میں یہ جو یہ لکیر ہے یہ زندگی ہے، اس کی جو بیچ کی جاری لکیر ہے، اس زندگی کے ساتھ یہ جو چھوٹے چھوٹے لکیریں ہیں ادھر ادھر لکیریں ہیں، یہ کوئی خوشی اور غم کے، بعض اوقات اتنا خوش ہوتا ہے مگر 5 منٹ میں ایسی غم کی خبر ملتی ہے کہ خوشیاں پانی میں مل جاتی ہے۔ اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ مولانا وسلم کا عشق اور آپ سے ہمارا تعلق کیسے ہونا، یہ تمام باتیں آپ نے ہمارے سامنے رکھی، بزرگان محترم تمام باتوں سے کم اتنا تو سبق لے چلے کہ ہمارے دل میں نبی سے اتنا تو عشق ہو کم سے کم جتنا کہ وہ فقیر کے دل میں نبی کا عشق تھا۔ آج اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں مولانا جو ہمارے عبدالصبور صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہیں، میں نام بول رہا ہوں آپ کا عبدالقدیر صاحب، مولانا عبدالقدیر۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آسان دین دیا ہے، اب دین یسر فرمایا، دین آسان ہے میرے بھائی اور دوستو، دین جو ہے میرے بھائی اور دوستو، ہم دین پر چلیں گے تو اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ اصل ہماری دنیا اصل نہیں ہے، اصل آخرت ہے، یہاں پر تھوڑے دن رہ کر چھوڑ کر جانا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال ایسی ہے، فرمایا ایک سمندر کے اندر سوئی کو ڈبایا جائے، سوئی کے ملک پر جتنا پانی آئے گا وہ پانی میرے بھائی اور دوستوں۔ اب میں ہمارے خصوصی مہمان ہمن آباد کی اور ہمارے تعلق ضلع کی مشہور شخصیت حضرت مولانا حافظ فیاض صاحب قاسمی، جو ہمارے لیے آپ نئے نہیں ہیں بلکہ ہمارے ہی اپنے ہیں، تو ہم نے اس موقع پر حضرت سے درخواست کی، سب سے پہلے تو جو حضرت کا ہم نے وقت لیا بڑی گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ چاہیے آپ کو چھوڑنے کے بعد 110% یہ یقین رکھیے نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا، یہ بات طے ہے۔ کامیابی کا راستہ جو ہے وہ سرکار کبھی نہ سا سکتا ہے، کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں معیز الدین صاحب کو، اور جو یہ جلسہ رکھے، جہنم کیا ہے، جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے، یہ سب جس کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا کچھ مقام نہیں تھا، نبی کے نور نے تمہیں وہ مقام دیا کہ بیٹی بنی تو باپ کی ذمہ داری سنبھالنے کی تھی، بہن بنی تو بھائی کو ذمہ داری دی، بیوی بنی تو شوہر کو ذمہ داری دی، ماں بنی تو بیٹے کو ذمہ داری دی۔ یہ اسلام نے دی ہے، یہ نبی کی تعلیمات نے دی ہے۔ جس نبی کی تعلیمات نے تمہیں نیچے سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا، اس نبی کا خیال کرو، اپنی عورتوں کو سمجھائیں، ہمارے خواتین کو سمجھائیں۔ تو نکاح کے آسان ہونے میں نکاح کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں جو دخل ہے وہ عورتوں کا دخل ہے۔ مہندی کیا، ساچت کیا، گلے کا کیا ہوتا، منگل سوتر اس کو اردو میں کیا ہوتے، لچھا کیا،
ایک صاحب رفیع ایک اچھا ایسا بھائی صاحب سامنے رکھے ہوئے ہیں، بھائی صاحب اس کے اسپانسر ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، ان کو میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ ایسے موقع پر ایک اچھے عنوان کو انہوں نے چنا، اور وہ عنوان چلو آسان نکاح، آؤ نکاح کو آسان کریں۔ بات یہی ہے، میں اتنے سب بیٹھے ہوئے سلام بھائی، عورتیں بھی ہیں کیا پیچھے؟ ہاں عورتیں بھی ہیں، سن لیجیے، انہوں بھی ہیں، ہم لوگ یہاں بھی ہیں۔ بات یہ عنوان کی یا بات یہ آسان کرنے کی، نکاح آسان کرنے کی اس وقت ممکن ہے جب میں اور آپ ہمارے خواتین ارادہ کر لیں تو آسان ہے، ورنہ مختلف صاحب حضرت ابو صبور صاحب 5 دن تک کھینچ بولتے بیٹھے، تو بھی ٹھیک ہے ختیجہ، ہاں تو ہاں ختیجہ، خالی کے بیگن ہیں، ادھر لوڑ کے تو ادھر لوڑکتی، ادھر لوڑ کے تو ادھر لوڑکتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، کہاں دیکھے کہاں بھی نہیں، کیا گئے کچھ بھی نہیں، رات بھر لیلا مجنون کی کہانی سنے، صبح میں وہ تو کچھ نہیں، اس کا کوئی لیلا عورت ہے کہ مرد ہے؟ تو ہمارا اپنا اگر ارادہ پہلے سے کچھ کرنے کا ہے، ہماری نیت کچھ کرنے کی ہے تو آسان ہو جاتا ہے، اگر ہمارا ارادہ ہی نہیں تو ایسے کتنے تکلیف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو جلسے ہیں ایک نیک نیتی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اتنے سب نے، اتنے پورے عورتوں میں، اتنے پورے آدمیوں میں اگر ایک آدمی بھی عمل کر لیا تو یہ جلسہ کرانے والے، خرچہ کرنے والے سب کامیاب۔ اس لیے کہ ہم پورے آدمیوں کو گھٹا تو نہیں کیے، اس پورے آدمیوں کو درست کرنے کے گھٹےدار اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اگر یوں کرا تو بالکل چھری مار کر سب کو درست کر سکتا ہے، مگر آزمائش کے لیے چھوڑا ہے۔ مگر کسی کے دل میں اگر نبی کی محبت جاگ اٹھی اور محبت چھانٹے مار دے اور یہ کہے کہ میرا سینہ ہے اور نبی کا طریقہ میرے سامنے ہے، میں نہ کروں تو نبی کو کیا صورت دکھاؤں، اگر یہ جذبہ اس کے اندر آ گیا تو ممکن ہے کہ یہ جلسہ ہمارے لیے کامیاب کی۔ آسان نکاح کا آسان تھا، عنوان بہت آسان، اور یہ اس نکاح کے آسان کرنے میں سب سے بڑا دخل ہوم منسٹرز کا ہے، عورتوں کا دخل ہے۔ ہاں میں نے آپ مجھے کو تو دیکھو کتنا بھی کرو کیا نہیں کر سکتے، اگر عورتیں کرے تو ہوتا ہے، نہیں کرے تو نہیں ہوتا۔ میں یہاں بیٹھ کے بول رہا ہوں اسٹیج پہ، نہیں جی وہ نیوتا لانا پڑتا بولتا ہوں میں چپ، وہ نیوتے کرنا پڑتا، ان کو وہ کرے سو ہے نہیں کرے تو کیسے کرتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ تو کرنا پڑتا ہے، وہ تو کرنا پڑتا ہے، اور ہم کہتے ہوئے بولے تم آپ کو تمہارے اسلام میں کتوں میں دخل دینی اتنا ہے کرو تو بولے اتنا ہے کرو بولے اتنا وہ سبھی کوئی چیز نہیں کراتے بول نہیں۔ ہمارے عورتیں جو ہوتی ہیں بیچارے بہت بھولے بھالے، وہ اتنے سیدھے سادے ہیں، پورے آدمیوں کو گلوبل پوری دنیا مٹھی میں ہے نہیں، ویسے ہم سب مٹھی میں ہیں، تم کیا بھی بولو میں کیا بھی بولو، دوسری باتوں میں ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں یہاں پر بیٹھ کے، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر ہم سب اتنے سب مل تو مٹھی میں ہیں، انہیں کیا کرنا، نہیں جانا ہے نہیں جانا۔ بعد وقت ایک صاحب ایسا بولے تو ایک جگہ میں ایسی بولا مٹھی میں بولے تو ایک صاحب کو نہیں میں تو ڈراتے رہتا ہوں گھر میں، کیسا ڈراتے ہیں، ڈرانے کا طریقہ دیکھو، اپنی بیوی کو ہوم منسٹر کو ڈرا رہی، تو کیسے ڈرا رہی؟ ایک دن رات میں اٹھا اور اٹھ کر بولا 2 بجے پانی گرم ہونا، انہوں بولے اتنی رات ہے جی، کہتا نہیں پانی گرم ہونا، نہیں اتنی رات کیسے گرم، پانی گرم ہوا تو برتن دھوتوں نے تو نہ دھوتا، ایسی دادا گیری ہے ہماری۔ اب فجر کی نماز میں اٹھا ہوا ہم سب کو اتنے سب کہتے نا، میں سب مل کے اپنی بیوی کو فجر کی نماز میں اٹھا کو دکھاؤ، ذرا مردان کی وہاں دکھاؤ، ہے نا پیمان ہے نہیں زبردست، باہر کے لوگوں کو تو کتنا بولتے ہیں، صرف بیوی کو فجر میں اٹھا کر دیکھو اٹھتی، بہت یعنی کوئی مرد آدمی واقعتاً اس کے اندر دل میں جذبہ مارا، بہت فکر کرا، انہیں اٹھانے کے واسطے میں گیا تو بیوی کو کیسے اٹھاتے ہیں،
अजी उठते नहीं, पढ़ते नहीं, अपनी भीड़ उठाना। और अगर इतने पास बोल को सो गए तो हमारा भी कौन था उसको उड़ा तो चले, हमारा अपना मामला। ये सच्चाई है और ये हकीकत, ये हम हमारे घरों की कैफियत है। हम ये कैफियत को हमारी औरतों के सामने सुनाना, जुमा की तकरीर होती है, जुलसों की तकरीर होती है और जगह के प्रोग्राम सुनते हैं, पूरे मर्द आदमी प्रोग्राम सुन लेते हैं और यकीन मानो वो जो सुने भी बातें हैं आपस में बैठ कर बोलेंगे, हम अपने जाको बीवी को नहीं सुनाते। आज मौलाना ऐसा बोले, आज मस्जिद में ऐसा हुआ, आज तकरीर ऐसी हुई, हम अपनी बीवी को नहीं समझाते। इतने सब लिखने के हम बैठ कर हर आदमी का थर्मामीटर अपने पास है, तो थर्मामीटर लगा कर देख लीजिए हम कितने मरतबा बच्चियों के मुर्तद होने की उसमें सबसे मेजर और बुनियादी वजह यह है कि निकाहों को हमने बहुत महंगा कर दिया। जरूरत है मेरे दोस्तों कुछ काम करने की, प्रैक्टिकली काम करने की। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, हम लोग बाजार जाते हैं, बच्चों के कुछ एक्टिविटी वगैरह जब स्कूल वाले देते हैं तो चार्ट खरीदते हैं चार्ट जाकर खरीदते हैं। चार्ट बिल्कुल फोल्ड किया हुआ होता है, उसके ऊपर लेवल होता है और बिल्कुल एक रूल की शक्ल में बना हुआ होता है। अब उसको सीधा करना है, एक बार सीधा करें तो फिर फोल्ड हो रहा है, दूसरी बार सीधा करें फिर फोल्ड हो रहा है, तीसरी बार फोल्ड करें तो फिर सीधा करें। फिर एक काम करना चाहिए, या तो हम तय कर लें कि हम निकाह के रुक़े पर हमारे हैदराबाद की अदीम उलमा, इसी तरह हैदराबाद से तशरीफ लाए हमारे मौलाना अल्ताफ साहब की शादी मौलाना बजाज मकामी उलमा करम में मौलाना तैयब साहब की नाम आपसे गुजारिश कर रहा हूँ उनकी शादी फरमाएं। अब इसके बाद मैं इजहार नेमत के तौर पर बल्कि हुगली, धारवाड़, बस्तर, कल्याण और दीगर और इसी तरह जहाँ जहाँ से ताल्लुकात की बुनियाद पर फोन आते हैं, आप साहब सरोत अहबाब से मुलाकात करके उन तलबा के मुकम्मल कोर्स की तालीम का इंतजाम माली एतबार से जो होता है उसकी फिक्र करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने अब तक 103 तलबा का इस तरह का तालीमी सफर अबूर करने में बड़ी मददगार बने। उनमें से एक वो साथी भी हैं, एक वो तालिब इल्म भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही जमुना कली के अलमीन स्कूल में 10वीं की तालीम मुकम्मल करने के बाद जामा मस्जिद के मदरसे को तालिब इल्म पहुँचा। हाफिज आसिफ से गुजारिश रहमान रहीम, जो वसीम फाउंडेशन की तरफ से मन्ना खिली ज़रीन फंक्शन हॉल में जो प्रोग्राम रखा गया है, इसका मकसद जो जहेज़ के बारे में जो आजकल ज़्यादा मांग कर रहे हैं, इसके लिए कहाँ भी जगह नहीं है। ये बात हर गाँव में जो मन्ना खिली के जितने भी एरिया है उस पर हर गांव में ये मैसेज जाना चाहिए। ये गलत है, ये चीज़ हम इसको नहीं लेना चाहिए, इसलिए ये प्रोग्राम इन्होंने रखा है। ये प्रोग्राम में जो हर गांव के जो मन्ना खिली के आजू बाजू गाँव आते हैं सभी लोग आए हैं, हमें उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसा प्रोग्राम वसीम फाउंडेशन की तरफ से और होना चाहिए। जो उन्होंने ये जो मैसेज दिया है, आज यही नहीं मन्ना खिली पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया को ये मैसेज जाना चाहिए कि जहेज़ का जो लेना है ये बहुत गलत है। ये इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया है और वसीम भाई इसके जो अध्यक्ष हैं वो जो रखे हैं। और इसके हम ये मैसेज देते हैं कि हर कास्ट में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, सभी को इसके बारे में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी है ये इसके बारे में मत लेना बोल के हम ये प्रोग्राम रखे हैं। ये पूरी दुनिया को और मैसेज देते हैं। और वसीम फाउंडेशन के अध्यक्ष वसीम भाई यहाँ पर है, उनका हम दिल से गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। और वसीम फाउंडेशन की पूरी टीम यहाँ पर है, उनका भी हम दिल से शुक्रिया करते हैं। अहमद भाई है, फहीमुल भाई है, ये फहीम साहब है, शहबाज है, सोनो है, रजा भाई है, अहमद भाई है, यूसुफ भाई है, यूनुस भाई है, हम उनका सभी से दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं, इस प्रोग्राम में लगभग कितने जने भाग लिए? इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह 1000 से 1500 लोग आ चुके हैं और इंशाल्लाह हम गुजारिश करेंगे कि आइंदा और ज़्यादा लोग आने की कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट में मैसेज आ रहा है, अब ये मैसेज देकर और इंसान आने की कोशिश करेंगे। ये बात अपनी ख़त्म करता हूँ मैं।
जय हिंद, जय कर्नाटक। हदीस पढ़वाता है अन्निकाह मिन सुन्नती, लेकिन अफसोस है कि उसी रुक़े के ऊपर नबूवत पर कितना इल्ज़ाम, नबूवत पर कितना बड़ा तोहमत कि आपने सुन्नत का नाम लेकर, हमने सुन्नत का नाम लेकर, मेरी बहनों आप सबका दुपट्टा पकड़कर एक भी रसूमात अहादीस में मिलेंगे। तो जी चाहता है कि भाई हमने ये तकरीब के ये निकाह का वसीम रिलीफ फाउंडेशन की तरफ से अभी जो निकाह का जो हम लोग निकाह प्रोग्राम जो रखे थे हम लोग, अब इसके लिए क्या है निकाह आसान होना बता हम लोग प्रोग्राम रखे अल्लाह के लिए। अब सभी को मैसेज एग्ज़ाम करने की वजह ये है कि अभी दहेज वो मेरे कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग रखना चाहिए, अगर लोग नहीं चाहिए और बस आइंदा भी क्या नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं करना चाहूँ करूँगा इंशाल्लाह। सबका शुक्रिया अदा करता जो जो गया है, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी पूरी टीम का। वसीम फाउंडेशन की तरफ से आज ये जो ग्रुप रखा गया था हम लोग का पूरा, इसके लिए अभी आगे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, मैसेज देंगे और लोगों को पब्लिक में आवाम में फैलेंगे कि इंशाल्लाह ये जहेज़ के लिए असल मेन मुद्दा ये था कि बच्चियां जो बैठे हुए हैं घरों में जायज़ा ले रहे ये कर रहे हैं, तो इसके लिए मुहिम चला रहे हैं। इसके अलावा भी अभी हम लोग का प्रोग्राम ज़हीराबाद में भी करना है और बोलते सो संगारेड्डी में भी करना है। ख़वातीन के लिए भी अलग सेपरेट हैदराबाद में भी, हाँ वो भी 15-20 दिन में इंशाल्लाह वो भी कराएंगे ख़वातीन के लिए भी। बस ये मैसेज यही पहुंचाना है कि जोड़ी की रकम, जायज़ की रकम जो भी ले रहे हैं उसको रोकना है, बस रोकना है, उसको आगे बढ़ाना है। और ये काम जो करना था ये सब निकाह आसान करना है, बस इसके लिए यही बोलने के लिए करे थे। इंशाल्लाह फिर ख़वातीन के लिए भी एक 15-20 दिन में उसके लिए भी रखेंगे इंशाल्लाह। जहेज की रकम, जहेज का सामान सुन्नत, जोड़े घोड़े के सलाम ने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। इसने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू और मस्जिद के तमाम हमारे ईमान भाई बहन हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके हुक्म बात मिलती है, अगर कोई बंदा इखलास के साथ खजूर की गुठली की उतना भी अमल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे इखलास के बरकत से बहुत का पहाड़ के उतना बड़ा अजर देगी। बहुत का पहाड़ मदीने का बहुत बड़ा पहाड़ है। सरकार उस पहाड़ को देखकर कहा करते थे कि ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। और फरमाया लोगों को दिखाने के लिए, वाहवा के लिए, तारीफ के लिए अगर करेंगे, अगर बहुत के पहाड़ के मुताबिक अमल करेंगे तो मेरे भाई और दोस्तों एक खजूर की गुठली के बराबर भी सवाब नहीं, अलबत्ता उसको जहन्नुम में पेशा नहीं होगा, जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, क्योंकि दुनिया में तेरी तारीफ हो चुकी है, दुनिया में तेरे भी वाहवा हो चुकी है। और इसके बाद हम जाकिर भाई अगर मेरे सामने किसी का नाम का जिक्र किया गया था, हो सकता है नाम बोलने में भूल गया, तो मैं मौला भाई से गुजारिश करता हूँ तो साथी की निशानदेही करके आप चालू बोलिए। लेकिन आका का सब जुदा है, सारे नबियों